السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، من نبیوں کا سیریز کے اس کلاس میں بھی آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے ماں باپ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کچھ وقت کو مجھ کو اور آپ کو والدین کے بارے میں سکھا کر بھی گزارا ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کلاس میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے ان احادیث کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے جو آپ نے ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اور ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ احادیثیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کلاس میں بھی کچھ احادیث پڑھیں گے اور ہمارا بیہیویئر جو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے ہم اچھے سے اچھا انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کلاس آپ بچوں کے لیے بھی ہے تاکہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اور یہ کلاس آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی ہے تاکہ وہ اپنے پیرنٹس سے یعنی آپ کے دادا دادی اور آپ کے نانا نانی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہمارے درجات کو بلند کریں، ہمیں نیکیاں دیں، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں جنت عطا کرے۔ اسی مقصد سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور اسی مقصد سے ہم اسلامک اسٹڈیز کلاس اٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور اسلامک اسٹڈیز کلاس اٹینڈ کرنے کے علاوہ جو کچھ بھی اسلام آپ جہاں بھی سیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں کے ذریعے، صحیح اسلام، قرآن صحیح طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح طریقے سے، جمعہ خطبات جو صحیح دیا جاتا ہے، ایسے ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ صرف یوں نہیں کہ ہم کو ایک آن لائن کلاس اٹینڈ کر لیں اور اسلام کی باتیں اتنی کافی ہے، نہیں، جب موقع ملے ہماری زندگی کی ایک کوشش رہنی چاہیے روزانہ 24 گھنٹے میں ایک حصہ ایسا ہو جہاں ہم علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیونکہ ہم نے گزشتہ کلاسز میں پڑھا یہ 3 پرنسپلس ہیں، اصول الثلاثہ، 3 پرنسپلس آف نالج، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں۔ اب کیا ہے وہ باتیں، گزشتہ ایپیسوڈز اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، تفصیلی طور پر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آئیے آج کے اس کلاس میں سب سے پہلی حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسند احمد کیا ہے؟ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے حدیثوں کو جمع کیا، اسے مسند احمد کتاب کا نام ہے۔ اس میں حدیث ہے، عطا بن یاسر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچیرے بھائی ابن عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، کیونکہ یہ دین اسلام کی بہت اچھی نالج رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس دین اسلام کی تعلیم سیکھتے تھے۔ تو ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، پھر اسے میرے علاوہ ایک اور آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنے کو پسند کیا، مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ ایک عورت کو میں نے قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل آپ نیوز میں سنتے ہوں گے یا موبائل فون پر کسی نیوز میں دیکھتے ہوں گے کسی کا مرڈر ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ٹرانسلیشن یوں ہے، کسی ایک جان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے جیسا بڑا گناہ ہے۔ تو ایسی قتل کی بات ہمیں ایک دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے، اور گھر میں جب آپ کے ہاتھ میں چھری ہو یا کوئی اور شارپ چیز ہو تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے شارپ چیزوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، شارپ چیز سے ڈرانا نہیں چاہیے اور آگ سے بھی نہیں ڈرانا چاہیے۔ تو قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے قتل بھی ہے۔ اب انہوں نے پوچھا میں کیا کروں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے، میرے یہ جو گناہ ہے کبیرہ گناہ، اس کے بدلے مجھے جہنم میں جانا پڑا تو میں اپنے گناہوں کو کیسے معاف کراؤں، کیا عمل کروں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، ابن عباس نے اس آدمی سے جس نے سوال کیا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں میری ماں زندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر پھر تو، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا قرب تلاش کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس ممکن حد تک عبادت کر سکتے اور مال خرچ کر سکتے، صدقہ دے سکتے، اچھا سلوک کر سکتے لوگوں کے ساتھ کرو۔ اگر تمہاری ماں نہیں ہے تو آگے بڑھو مزید دوسری نیکیوں میں۔ اب میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی ابن عباس کے اسٹوڈنٹ جو یہ منظر کو دیکھ رہے تھے، جو یہ دونوں کی باتوں کو سن رہے تھے، جب اس آدمی نے کہا نہیں ہے ماں تو انہوں نے کہا اور دوسری نیکیاں کرو، تو یہ عطا بن یاسر رحمہ اللہ جو ابن عباس سے پوچھا، کیا پوچھا کہ آپ نے اس آدمی سے یہ کیوں پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے، اس کی والدہ زندہ ہے، کیوں پوچھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا والدہ کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس سے بڑھ کر میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب انہوں نے کہا ابن عباس نے، میں نے اسے اس لیے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور تم نیکیاں کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد، دیگر فرض کام کرنے کے بعد، اللہ کا حق جو ادا کرنا ہے اس کے بعد، اگر والدہ کے ساتھ تم اچھا بیہیو کرو گے، ماں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، ماں کی ہر بات جو جائز ہے وہ مانو گے، اس کو تکلیف نہیں دو گے، تمہاری حرکتوں سے رولاؤ گے نہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، تو میں نہیں جانتا، ابن عباس کہا وہ بہت نالج والے تھے، میں نہیں جانتا کہ اس سے بہتر عمل کوئی اور ہوگا۔ یعنی انسان جتنا اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے گا اتنا اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اور خوش ہو جائیں گے، اسے مزید نیکیاں دیں گے۔ تو یعنی اس آدمی کو مشورہ دینا چاہتے تھے ابن عباس، تمہارے کتنے بڑے گناہ ہوں اس کے لیے تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، نماز پڑھو اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ ماں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں اتنی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ بہت نیکیاں ملتی ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ اور یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، میزان جو ایک ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، جس میں ایک میں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی، تو یہ نیکیاں اس میں تولی جائیں گی، جس سے ہماری نیکیاں جب بھاری ہو جائیں گی تو نام اعمال، ہمارا رپورٹ کارڈ جو اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا میں ہم کیسے عمل کریں، وہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور جس کا رپورٹ کارڈ اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ جنتوں میں داخل ہو جائے گا، اور جس کا رپورٹ کارڈ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ تو جہنم میں جانے والا ہے۔ اب جہنم میں آگ کا مزہ چکے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے گناہوں کی آگ کی سزا اسے دے کر، کیونکہ وہ مسلمان مرا تھا، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم تمام کو راست جنت میں داخلہ دے دے، جہنم میں ذری بھر کی بھی دیر اللہ ہمیں مت ڈال، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو بچوں، والدہ کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، بہت ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور یہ نیکیاں ملنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پڑھنا۔ آپ نے اتنی اچھی اچھی ٹیچنگز دی ہیں مسلمانوں کو کہ جس کے ذریعے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وقت بتاتے تھے ٹیچنگز دے کر، اور خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی نصیحت بھی کرتے تھے، اور کوئی عمل نہیں کرتا تھا اسے پھر عمل کرنے کے لیے نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ایسی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کرنے والے کیسے تھے ہوں گے؟ تو یہ ساری ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں تک پہنچایا۔ اس طرح کتابیں لکھی گئی، مسند احمد، امام احمد میں اپنی کتاب میں اس کو لکھا، آج ہم تک یہ پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ یہ حدیث دوسروں کو سنائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ دین کی باتیں ایک سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے آج کی کلاس میں ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے، ابن بیٹا، ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے، ان کے پاس ایک ان کے اسٹوڈنٹ آئے جو ان سے نالج حاصل کرتے تھے، دین کی بات سیکھتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں جنہیں میں کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں۔ کبیرہ گناہ یعنی بہت بڑا گناہ، ایسا گناہ جس پر انسان کو ہمیشہ توبہ کرتی رہنی چاہیے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے دنیا میں توبہ بھی کرنا ہے، اور اسلامک رولر اگر ہیں تو کفارہ کے لیے سزا بھی ہوگی، پنشمنٹ بھی ہوگی، تاکہ آخرت میں اس کے عذاب سے بچیں۔ تو ابن عمر سے آ کے ان اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کچھ ایسے کبیرہ گناہ میں نے کر لیے ہیں، میں انہیں گناہوں کو کبیرہ سمجھتا ہوں، کیا میں معاف ہو جاؤں گا؟ کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ کو زیادہ نالج ہے، میں نے جو گناہ کیا اس کے بارے میں بتائیے نا۔ تو ابن عمر نے پوچھا اچھا کون سا گناہ ہے وہ جو تم نے کیا جس کو تم کبیرہ گناہ کرتے ہو؟ یہاں بیسک رول جاننا چاہیے، کبھی ہم سے اگر کچھ گناہ ہو جائے، وہ دوسروں کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو گنہگار بتانے کے لیے شیئر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ایسا کر لیا، دیکھو ہم نے ایسا گناہ کیا، بلکہ نالج حاصل کرنے کے لیے توبہ کس طرح کیا جائے، اگر وہ گناہ شیئر کرتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سا گناہ ہو گیا؟ تو ان کے اسٹوڈنٹ نے ابن عمر سے کہا میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اپنے گناہ کو بتایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ گناہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کبیرہ گناہوں میں سے نہیں ہوتے، یہ بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے بلکہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اب چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کئی ایکشنز، کئی عبادتیں ہماری ایسی ہیں جس سے اللہ تعالی ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے وضو کیا، وضو کرتے ہی اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے، آنکھوں سے کیے ہوئے، پیروں کو چل کر جا کر کیے ہوئے جو گناہ ہیں، وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک نماز پڑھی ظہر کی، پھر عصر کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر کی نماز میں آپ نے جتنے گناہ کیے، ظہر پڑھنے کے بعد جو گناہ ہوئے عصر پڑھتے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں۔ ایک جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، ایک ہفتے کے بعد دوسرے جمعہ کی نماز آتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح ایک عمرہ کیا، کئی سال کے بعد دوسرا عمرہ کیا، ایک عمرہ کے درمیان دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں جو لاسٹ سال کیا اور آنے والے سال انسان کرے گا، وہ اللہ کو علم ہے۔ اور عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ لاسٹ ایئر جتنے ہم صغیرہ گناہ کیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ کے لیے توبہ، معافی کے لیے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور کئی اعمال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کبیرہ جو گناہ ہیں وہ 9 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں آپ، تعویذ بھی پہن رہے ہیں، قبروں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، مورتی کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے معافی نہیں، انسان کو فوری توبہ کرنا چاہیے، صرف عبادت اللہ سے کرے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ دعا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، امید ہے، توکل ہے، خوف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ دعا بھی اللہ سے ہوگی، کسی اور سے نہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ شرک کرنا یہ پہلا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا، کسی جاندار کو قتل کر دینا، انسان کو قتل کر دینا ناجائز طور پہ، معصوم کو قتل کر دینا، چاہے وہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہو یا کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہو، کبیرہ گناہوں میں سے۔ میدان جنگ سے فرار ہو جانا، جب ٹیررسٹ آتے ہیں، ٹیررسٹ اور امن پسند مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ٹیررسٹ سے لڑتے لڑتے بھاگ جانا مسلمانوں کو چھوڑ کر، امن پسند لوگوں کو چھوڑ کر، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، یعنی کوئی عورت اچھی ہے اسے بری کہنا، گندی ہے کہنا، یعنی جیسے اگر آپ نے ٹی وی میں دیکھا ڈانس کرنے والی عورت ہوتی ہے، کوئی فلم میں کام کرنے والی عورت ہے، ویسے کوئی پاک دامن مسلمان عورت کو کہہ دینا تم ناچنے والے ہیں، تم گندے ہیں، بہت کبیرہ، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا، یعنی کسی کو آپ نے 10 روپے دیے 10 دن کے لیے، اور 10 دن کے بعد وہ 10 روپے آپ کو واپس کر دیں، یہ قرض ہے، آپ کو نیکی ملے گی۔ لیکن کسی کو آپ نے 10 روپیہ دیا اور 10 دن کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 11 روپیز دینا، تو 1 روپیہ سود ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھا جانا، یتیم یعنی جس کے باپ نہیں ہوتے یا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور ان کے ماں باپ جو ان کے لیے مال چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لیے پیسہ گھر رہتا، وہ چھوٹے بچوں کو نہیں دے کے خود کھا جانا، استعمال کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا، یعنی دین میں جو تعلیمات ہیں مسجد میں کرنے کے لیے وہ کرنا، اس کے علاوہ مسجد میں دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، جیسے تجارت کرنا مسجد میں منع ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں کہاں گئے یہاں، مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا، دین حرام کام مسجد میں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی شراب پی رہا مسجد میں آ کے، بہت بڑا گناہ ہے، شراب خود کبیرہ گناہ ہے، اور پھر مسجد میں آنا یہ کام کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ کسی سے جادو کروانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہماری ٹاپک جو چل رہی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا۔ 9واں گناہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ کبیرہ ہے وہ کیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ ہے نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ کو رلانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا، ایسا کام جس کی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور ماں باپ آپ کو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو، ہمارے لیے دو، ہمارے لیے پانی لاؤ، ہمارے لیے چائے دو، یا ہمارے لیے وہ بلینکٹ لا کر دو، ہمارا کام سنو، لیکن ماں باپ کو بہت زیادہ ستا رہیں گے اور ان کی بات نہیں مانتے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہو، روتے ہوں۔ جیسا آپ کے ماں باپ کو اگر آپ نے کہا کہ آپ کو سائیکل چاہیے، آپ کو کچھ چاہیے، اگر وہ نہیں دلاتے تو آپ روئیں گے، آپ کو تکلیف ہوتی، ویسے ہی آپ کے ماں باپ آپ سے کچھ کہیں گے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب وہ کام کرنا جائز تھا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ روتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جب تک آپ چھوٹے ہیں کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ روتے ہیں، آپ کو گناہ نہیں، لیکن جب بالغ ہو جاتے ہیں، میچورٹی لیول کو پہنچ جاتے ہیں، وہ میچورٹی لیول کو کب پہنچتے ہیں وہ آپ کے گھر کے بڑوں سے پوچھیے، اس کے بعد اگر ہم نے کیا تو پھر کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرنا پڑے گا، ورنہ عذاب ہوگا، جہنم کی آگ مل سکتی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور والدین کو رلانے سے محفوظ رکھے، والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو بچوں، ان 2 احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا بیہیو کرنا، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے سے بہت نیکیاں ملتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بیہیو کرنا حقوق العباد میں سے یاد رکھیں۔ اور حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حقوق اللہ، اور یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا بیہیو کرنا، لیکن انسانوں سے اس کا ریلیشن ہے، اسی لیے اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ بندوں کا حق ادا کرنے میں سب سے پہلے کس کا حق ادا کریں گے؟ ماں باپ کا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اور بھی باتیں سیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔